السلام علیکم، نالج کنگڈم کے میں آپ سب کو خوش آمدید جی۔ تو آج میں آپ کو نیکسٹ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بتاؤں گی، جو ہمارے ریئل اسلامک ہیرو ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا آپ اور بیل آئیکن کو آن کیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم خالد کی جنگی اور حربی حکمت عملی پر بات کریں، کچھ روشنی حضرت خالد کے نفسیات پر بھی ڈالتے چلتے ہیں کہ حضرت خالد کو جتنا اعتماد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی تائید پر تھا، اتنا تو ان کو اپنی جنگی حکمت عملی پر بھی نہ تھا۔ حضرت خالد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک اپنی ٹوپی میں سی لیے تھے اور اپنے آہنی خود کے نیچے وہی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں ایک موقع پر وہ ٹوپی آپ کے سر سے گر گئی تو آپ جنگ کے دوران لاشوں کے بیچ اسے ڈھونڈتے رہے، مگر رومی فوج کے دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت خالد نے مسلمانوں کا ایک دستہ تیار کیا اور دوبارہ حملہ کر کے رومیوں کو پسپا کر دیا اور ٹوپی دوبارہ حاصل کی۔ جنگ کے بعد لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ کیا آپ نے ایک ٹوپی کی خاطر کئی مسلمانوں کی جانیں ضائع کروا دی؟ تو سیدنا خالد نے فرمایا کہ یہ ٹوپی نہیں بلکہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک پروئے گئے ہیں۔ ایک اور واقعہ کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید کی ایرانی سپہ سالار سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جسم کو جو چھو جائے تو اس کا گلا خراب کر دے۔ سیدنا خالد نے وہ زہر کی شیشی لی اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ کر اسے پی گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو کامل یقین جو تھا اللہ پر کہ کام اللہ نے آپ سے لینا ہے اور وہ ہر حال میں لیا جائے گا۔ اللہ کی تلوار کافروں کے ہاتھوں میں نہیں ٹوٹے گی۔ پھر آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی برکت بھی تھی کہ جنہیں آپ ہر وقت اپنے وجود کے ساتھ جوڑے رکھتے تھے۔ ایک بار حضرت خالد کو کسی معاملے میں تکلیف بھی اٹھانا پڑی۔ آپ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج یہ تکلیف مجھے اس لیے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک میرے سر پر نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنگی حکمت عملی اور منصوبہ بندی سیدنا خالد کرتے تھے، اس پر پختگی اس یقین اور اعتماد کی وجہ ہی تھی کہ روحانی طور پر ان کو دیا گیا تھا۔ اس نقطے کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ مادی دنیا سے متعلق حکمت عملی بنانے میں جب روحانی عوامل شامل ہو جاتے ہیں تو وہ غیر معمولی قوتیں جنم لیتی ہیں کہ جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہے، اور ایسے کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں کہ جو انسانی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایسے سینکڑوں واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید جو جنگی حکمت عملی استعمال کرتے تھے وہ بہت جارحانہ ہوتی تھی۔ وہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے، جبکہ ان کی جھڑپ ہوتی تو انتہائی خون ریزی ہوتی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے کہ یا تو بات چیت کے ذریعے معاملات طے کر لیے جائیں یا تو پھر تلوار اٹھا لی جائے، تو پھر زمین دشمن کے خون سے اچھی طرح سرخ ہو جانی چاہیے۔ ایک دفعہ کہ جب جنگ میں دشمن نے دھوکے سے کچھ مسلمانوں کو ایک جگہ شہید کر دیا تو اس موقع پر حضرت خالد ولید نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے بھی دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ بعد میں دشمن کو دور دور سے گرفتار کر کے واپس اسی مقام پر لا کر قتل کیا گیا، کیونکہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا۔ اس جنگ میں سیدنا خالد کی قیادت میں مسلمانوں نے 70,000 دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ جنگ سلاسل میں بہت مشہور مہم ہے کہ جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا تاکہ مسلمان فوج کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا جا سکے اور انہیں بھاگنے کا کوئی موقع نہ دیا۔ لیکن بڑی بڑی سلطنتوں کی فوجوں میں سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ ان کی نقل و حرکت بہت ہی سست تھی۔ اس کے برعکس مسلمان فوج جس تیز رفتاری سے حرکت کرتی تھی، اس کی صرف ایک مثال دینا ہی کافی ہوگی کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدنا خالد بن ولید کو خط لکھا کہ دشمن کے ساتھ بیرو پیرکار ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ نے اسی قاصد کو خط بھجوا کر کہا کہ جاؤ اسے کہو میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں۔ وہ قاصد
واپس پہنچا اور خط کھول کر پڑھا۔ جب سر اٹھا تو افق پر خالد بن ولید کی فوج نظر آ رہی تھی، یعنی قاصد کے گھوڑے کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی کہ آپ کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ اگر آپ خالد کے دستے یا فوج کے سپاہی ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کسی گاؤں یا شہر پر حملہ کرنے کے لیے جاتے اور دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے جاتا تو آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پر حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا۔ پھر دشمن کی فوج کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہتا کہ اتنی تیزی سے حرکت کر سکے۔ آج کل بھی فوج کی تیز نقل و حرکت جنگ میں بہت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کے رکھ دیا کرتے تھے، کسی دشمن کو اس قابل ہی نہ چھوڑتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ جاسوسی کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں دشمن کی کوئی بھی حرکت ہوتی تو سیدنا خالد کو اس کی اطلاع پیشگی پہنچ جاتی۔ رسد کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں بھی مسلمان فوج حرکت کرتی وہاں رسد کی کوئی کمی نہ رہتی۔ حضرت خالد کی طرف سے ہمیشہ ایسی جنگی حکمت عملی استعمال کی جاتی کہ جس سے ایرانی ناواقف ہوتے۔ ایرانی صف در صف براہ راست فوجیوں کے تصادم کے عادی تھے، جبکہ سیدنا خالد چھاپہ مار کارروائیوں، پہاڑیوں کے پیچھے مکین گاہ میں چھپ کر دشمن کو حیران کر کے اور اس کو تھکا کر اس کے ساتھ تصادم کرتے تھے۔ جب تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا تعلق ہے تو وہ اتنی غیر معمولی ہوتی تھی کہ سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں ہی حضرت سیدنا میں عراق پر فتح حاصل کر لی۔ سیدنا خالد بن ولید کی طبیعت میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ جان بوجھ کر خطرے مول لیتے تھے۔ دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی سپہ سالار اس قسم کے خطرات مول لے سکتا ہے۔ آپ اپنی جان پر کھیل کر ایسے کارنامے سر انجام دے دیا کرتے تھے کہ دشمن ہکا بکا رہ جاتا تھا۔ آپ کی بے جگری اور بے خوف مثالی بن گئی تھی۔ لوگ خالد بن ولید کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اگر دلیری کی آخری حد دیکھنی ہے تو سیف اللہ کو دیکھو۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب 60,000 غسانی عیسائیوں کا لشکر مسلمانوں کے لیے ترتے سر بنا تھا تو اس معاملے سے نپٹنے کے لیے جنگی شورا کا اجلاس بیٹھا۔ اس میں سیدنا خالد نے یہ تجویز پیش کی کہ دشمن کو پریشان کرنے اور شکست دینے کے لیے 30 مجاہدین کے ہمراہ براہ راست ان پر حملہ کروں گا۔ بظاہر یہ جنون لگے گا کہ 60,000 کے لشکر کے ساتھ آپ 30 مجاہدوں کے ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن جنگی شورا میں موجود دیگر سالاروں کا جواب اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ اس تجویز کے جواب میں پوری جنگی شورا متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ خالد کا فیصلہ دانش مندانہ نہیں ہے، لہٰذا 30 کے بجائے 60 مجاہدین بھیجے جائیں۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ خالد 59 دیگر مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور انہیں ناکوں چنے چبوا دیے۔ بظاہر یہ ناممکنات میں سے تھا، جو کام دنیا کو کوئی جرنیل، کمانڈر، حربی ماہر، منصوبہ ساز، جنگی تجربہ نگار سوچ بھی نہیں سکتا، خالد اس کو عام طور پر کر گزرتے تھے۔ ایرانی سلطنت کی سرحدیں مغربی میں رومی سلطنت سے ملتی تھیں۔ جب دونوں طاقتوں کو مسلمانوں سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر لی۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ رومی اور ایرانی سلطنتیں ایک دوسرے کی اتحاد بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر اتر آئی تھیں۔ اللہ کے فضل سے سیدنا خالد ان دونوں سلطنتوں سے ٹکرائے اور ان کو شکست دے دی۔ سیدنا خالد اس قدر آزاد طبیعت کے مالک تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے لیے ان کو سنبھالنا ممکن نہیں تھا۔ اس بات سے اندازہ کیجیے کہ ایک موقع پر عراق کی ایک جنگ میں فتح کے بعد جب آپ مرکز کی طرف لوٹ رہے تھے تو حج کے موقع آ گیا۔ سیدنا خالد نے حج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں بہت خطرہ تھا کیونکہ مسلمان فوجیں رومی اور ایرانی فوجوں سے عراق میں برس پیکار تھیں اور سپہ سالار ان سے دور ہونا خطرناک ہو سکتا تھا۔ سیدنا ابو بکر اس وقت خلیفہ تھے اور سیدنا خالد نے ان سے حج کی اجازت بھی نہیں لی تھی، لیکن خالد خطرات مول لینے والے شخص تھے۔ انہوں نے پورے لشکر کو عراق کی طرف روانہ کر دیا اور بغیر کسی کو بتائے چند ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی خاموشی و سرعت سے مکہ پہنچ گئے اور حج ادا کر لیا۔ اور آپ نے اپنی
بہت رازداری سے یہ حج ادا کیا اور مسلمانوں کے لشکر کو پتہ بھی نہ چلا کہ خالد چند روز کے لیے غائب ہیں۔ آپ خاموشی سے حج کے لیے گئے اور واپس بھی لوٹ آئے، لیکن جب اپنے لشکر میں واپس پہنچے تو ایک قاصد خلیفہ خط لے کر آیا، اور اس خط میں انہیں بڑے پیار سے ڈانٹا گیا تھا کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ خالد بن ولید جیسے شاہینوں کو قابو کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت درگزر فرمایا کرتے تھے۔ جی، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور خالد بن ولید کی زندگی کے یہ واقعات، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا